منیر احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ہی کیا بلکہ وہ علماء کے اور استادوں کے استاد ہیں، ان کے فرزند ارجمند اور فاضل نوجوان پیتے پور میں حسنین کوچنگ سینٹر کے ذریعے سے قرآن کی تعلیم اور احادیث نبویہ کی تعلیم کا ایک خوبصورت مرکز سنبھالے ہوئے ہمارے بیچ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا محمد انس صاحب ندوی پیتے پوری۔ اس وقت میں آپ سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم صدق الله العلي العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم بل ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر رونق فروز جناب علماء کرام، حفاظ کرام اور سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام دو عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ پہلا عنوان ہے پیام انسانیت اور دوسرا عنوان ہے استقبال رمضان المبارک۔ استقبال رمضان المبارک چونکہ کل سے یا پرسوں سے رمضان مبارک کی مبارک ساعتیں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے یہ بھی وقت کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کے فضائل اور اس کے تعلق سے گفتگو کی جائے۔ لیکن ایک اہم موضوع وہ پیام انسانیت کا ہے جو وقت کی ضرورت ہے، اور اس موجودہ وقت میں جو فضا ہے، جو ماحول ہے، ایسے وقت میں اس طرح کے پروگرام کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس موضوع کی جو معنویت ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اسی وجہ سے مجمع بھی یہاں بہرحال جو ہونا چاہیے نہیں ہے۔
چند لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور چونکہ دل کی آواز میڈیا بہت مشہور ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے جو دین کی باتوں کو دور دراز تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس کے جو ناظرین لوگ دیکھ رہے ہیں، میں بہرحال انہی لوگوں سے مخاطب ہوں، اور استقبال رمضان مبارک کے تعلق سے بہرحال آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا سلمان صاحب لکھیم پوری گفتگو فرمائیں گے۔ میں اس وقت تھوڑی دیر کے لیے حائل ہوا ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے استاذ اور مشفق حضرت مولانا عثمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم بھی تشریف لا رہے ہیں، تقریباً تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے استاد بھی ہیں، ہمارے مشفق بھی ہیں۔ بہرحال ان کی موجودگی میں زیادہ دیر میں گفتگو نہیں کروں گا، بس پیام انسانیت کے تعلق سے کچھ دیر آپ سے روبرو ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بات ارشاد فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے نہیں بلکہ تمام انسانوں، خواہ مرد ہو یا عورت ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ان سب سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے وہ ایک مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ایک انثی اور ایک عورت یعنی ہم اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قبائل بنائے اور جو برادری بنائی گئی اور ان برادریوں میں اور ان قبائل میں جو آپ کو تقسیم کیا گیا، فرمایا یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپس میں دست گریباں ہو جاؤ، اس وجہ سے نہیں کہ آپس میں لڑنے لگو اور یہ کہنے لگو ہم بڑی اونچی ذات والے ہیں، آپ نیچی ذات والے ہیں، ہم سید ہیں یا ہم حسینی ہیں یا ہم خان ہیں، لہذا ہمارا مقام بلند ہے اور تم بہت ہی نیچے کوالٹی کے ہو اور برادری کے ہو، لہذا تمہارا کوئی مقام نہیں ہے۔ فرمایا اس وجہ سے قبائل نہیں بنائے گئے، اس وجہ سے برادریاں نہیں بنائی گئی بلکہ بنائی گئی لتعارفوا۔ فرمایا اس وجہ سے انسانوں کو قبیلوں میں تقسیم کیا گیا، قبائل بنائے گئے اور اس میں انسانوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ ایک دوسرے کا تعارف ہو سکے، تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو۔ اس وجہ سے قبائل اور برادری بنائی گئی۔ اب اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا خاندان بہت اونچا ہے اور ہمارا جو سلسلہ نسب ہے بہت اعلیٰ ہے اور ہمارا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور ہم اس بنا پر سید ہیں اور حسینی ہیں یا فاروقی ہیں یا عثمانی ہیں، لہذا فرمایا اس وجہ سے نہیں آپ کو قبیلے میں بانٹا گیا، برادریوں میں نہیں بانٹا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت کے وہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ کوئی انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری باڈی کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے اسٹرانگ ہو، کتنے مضبوط ہو، کتنے طاقتور ہو، روزانہ جم جانے کی وجہ سے تم اتنے زیادہ طاقتور ہو گئے ہو۔ اللہ رب العزت کے وہاں اس کی کوئی ویلو نہیں ہے، ولا الی صورکم، اور تمہاری شکلوں کی کوئی بھی ویلو نہیں ہے، کتنے بھی تم خوبصورت ہو یا کتنے بھی کوئی کالے ہو، اللہ رب العزت کے یہاں اس کی کوئی ویلو نہیں۔
کیونکہ سارے انسان چاہے وہ اپنے آپ کو یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہم اونچی برادری کے ہیں یا یہ کہ ہم نیچی برادری کے ہیں، سارے انسانوں کا جو آغاز ہے وہ آغاز جو ہے وہ ایک ناپاک پانی، ناپاک قطرے سے ہے، اور اس کی انتہا ہے وہ مٹی میں ملنا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے سارے انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ آج اگر کوئی لڑکا ہو اور وہ یہ بات کہے کہ چونکہ ہمارا تعلق فلاں شیخ سے ہے، فلاں بزرگ سے ہے، لہذا ہماری سماج میں اور معاشرے میں ایک مقام ہونا چاہیے، تو اس کا یہ خیال اور اس کا یہ تصور آج نہیں، وہ آج سے 1400 سال پہلے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دے دیا۔ نوح علیہ السلام جب نبی بنا کر بھیجے گئے اور مشہور روایت کے مطابق 950 برس آپ تبلیغ کرتے رہے، تو آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والوں کی تعداد بہت مختصر تھی۔ لہذا ایک وہ وقت آیا جب طوفان نوح یعنی نوح علیہ السلام نے جو بددعا کی تھی، جس کے نتیجے میں جب عذاب آیا، اس عذاب آنے کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو جو حکم ملا تھا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بناؤ، اور اس کشتی میں جتنے لوگ شریک ہوں گے، شامل ہوں گے، سوار ہوں گے، ان سارے لوگوں کو بچا لیا جائے گا، اور باقی سارے لوگوں کو غرق کر دیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ ان کا بیٹا اللہ کا منکر تھا، ان کا بیٹا اللہ کو مانتا نہیں تھا، وہ دین کو نہیں مانتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، ہماری اس کشتی میں آ جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، ان لوگوں کے ساتھ مت جانا جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل، سآوی الی جبل، کہا تھا کہ میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، اور یہ پہاڑ کی بلندی اور پہاڑ کی اونچائی مجھے بچا لے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ گفتگو ہو رہی تھی اور نوح علیہ السلام کہہ رہے تھے لا عاصم اليوم، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچ نہیں سکتا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، یہ باتیں ہو رہی تھی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، لہریں آئی اور نوح کا بیٹا ڈوب گیا، نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا۔ باپ ہوتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے جس کی اولاد ہے، وہ جانتا ہوگا کہ وہ اولاد کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ باپ کا دل تڑپا اور اس نے کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، میرے گھر کا ہے، میرے گھر کا ایک فرد ہے، اے اللہ معاف کر دیجئے۔ تو نوح علیہ السلام نے کو اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی تھی وہ فرمایا تھا قال یا نوح انہو لیس من اہلی، فرمایا کہ اے نوح، یہ بیٹا جس کو تم بیٹا کہہ رہے ہو یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارے گھر کا فرد نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے اعمال درست ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کا بیٹا ہے، لہذا اس آیت نے واضح کر دیا کہ کسی شخصیت کی بنا پر کہ ہم فلاں شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری نسبت فلاں شیخ سے ہے، لہذا ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہرگز یہ بھول ہے، یہ خیال غلط ہے۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال، اور اللہ رب العزت نے فرعون جیسے ظالم اور جابر کی بیوی جو مومنہ تھی ان کی مثال واضح طور پر قرآن نے بیان فرمائی۔
ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک دین ایک ہی رہے گا، لیکن ہر دور میں شریعت بدلتی رہی ہے، قانون بدلتا رہا ہے۔ تو اس دور میں رہا ہوگا کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے، جو اس دور میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی مثال دی، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال دی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی وہ جہنم میں ہیں، اگرچہ ان دونوں کے شوہر نیک ہیں، لیکن بیوی کو اس وجہ سے جنت نہیں مل سکتی کہ ان کا شوہر نیک ہے۔ اور دوسری مثال اس کے بعد فوراً ارشاد فرمائی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ، فرعون کی بیوی، فرعون ایک ظالم تھا، ایک جابر تھا جو دعویٰ یہ کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اللہ ہوں، اور اپنے دعویٰ خدا کا جب وہ دعویٰ کرتا تھا تو بہت سے لوگ اس دعوے پر ایمان لاتے تھے، لیکن اس کی بیوی جانتی تھی کہ فرعون کتنا ظالم ہے، کتنا ملعون ہے، کتنا جابر ہے، لہذا فرعون کی بیوی نے فرعون کو نہیں ماننے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ فرعون اپنی بیوی کو بہت ستاتا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، لیکن میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں گئی اور فرعون جو ظالم تھا اس کی بیوی جنت چلی گئی۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کے وہاں ذات اور برادری یا کسی بڑی شخصیت سے نسبت کا ہو جانا یہ کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے، اصل جو ویلو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، فرمایا کہ اللہ رب العزت اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ رب العزت کے وہاں جو فیصلہ ہوگا وہ ذات اور برادری کی بنیاد پر نہیں ہوگا، کسی شخصیت سے نسبت کے ہو جانے کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اگر اعمال صحیح ہوں گے، اخلاص پر مبنی ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن اگر اعمال برباد ہوں گے تو سب کچھ بیکار ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت کا جو ماحول تھا ظاہر تعصب زدہ تھا، لوگوں کے اندر تعصب تھا اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، اور وہاں قبائلوں پر فخر ہوتا تھا کہ ہم فلاں قبیلے کے ہیں، ہم فلاں قبیلے کے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے بعد اور آپ کی صفہ یونیورسٹی سے فارغ یافتہ، تربیت یافتہ صحابہ کرام جن کی تربیت ہوئی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو آپ نے جو آخری خطبہ دیا تھا حج کے موقع پر، وہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے ظاہر جان گئے ہوں گے یا بذریعہ وہی بتلا دیا گیا ہوگا کہ حالات ایسے آ سکتے ہیں، لوگ فخر کر سکتے ہیں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کر کے یہ فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، فرمایا تھا صحابہ کرام یاد رکھو یہ بات، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری زبان میں قرآن نازل ہوا، یہ مت سمجھنا کہ نبی تمہاری زبان میں یعنی عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں لہذا اس بنا پر تمہیں کوئی فضیلت ہو جائے گی، تمہیں کوئی فوقیت ہو جائے گی۔ اگر یہ سمجھتے ہو تو غلط ہے، کوئی عربی کسی عجمی پر یعنی جو عرب کا رہنے والا نہیں ہے اس پر اس کو فضیلت نہیں ہو سکتی ہے، اور کوئی کالا ہے یا کوئی گورا ہے اس بنا پر اس کے درمیان تفریق نہیں کی جا سکتی ہے۔ آج امریکہ جو سپر پاور طاقت ہے اور جو ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے اور بذات خود جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، آج وہ کالے اور گورے کی جنگ میں آج بھی مبتلا ہے، جبکہ جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کسی کو کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں
جو اپنے خالق اور مالک کا ڈر اپنے سینے میں رکھتا ہے، خشیت الہی کا وہ رکھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہے، وہ خواہ مزدور ہی کیوں نہ ہو، وہ کتنا برادری کے اعتبار سے کتنا اس کو لوگوں نے نیچا ہی کیوں نہ کر دیا ہو، اللہ کی نظر میں اس کی جو قیمت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم انسان ہیں اور انسان کے ناطے ہم سب بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے، جب یہ بات واضح ہو گئی تو یہ بات بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ انسانی بنیادوں پر ہم کس حد تک لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، انسانی بنیاد پر ہم کیسا برتاؤ کریں، کیسا حسن سلوک کرے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پر مشتمل جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہاں مسلمانوں کی قید نہیں لگائی ہے بلکہ عام انسانوں کے لیے بات فرمائی ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ یہاں کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں، کسی سکھ یا کسی یہودی یا کسی عیسائی کا تذکرہ نہیں، عام لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی فرمائی لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا کہ جو کوئی دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ یہاں بھی کسی مسلمان کا تذکرہ نہیں، عام بات ارشاد فرمائی گئی۔ اور ایک حدیث ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے تو آپ نے فرمایا تھا من سلیم الناس من لسانہ ویدی، فرمایا تھا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک دوسری روایت میں تو مسلمان کی بات ہے، یہاں الناس کا لفظ آیا ہے، دوسرے لوگ اگر اس کی زبان سے محفوظ ہیں، اگر اس کے ہاتھ سے محفوظ ہیں تو وہ بہترین مسلمان ہے۔ لیکن اگر اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان ظاہر ہے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں یا دوسرے لوگ اپنے آپ کو امن میں تصور نہیں کرتے ہیں تو وہ کامل ایمان والا کامل مسلمان نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، ہمیں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا خیر الناس انفعهم للناس، فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ اب وہ خواہ فائدہ اگر کسی ہندو بھائی کو ہو رہا ہے تو اس کو پہنچائے، کسی سکھ کو، کسی عیسائی کو، کسی کو بھی مدد کی ضرورت ہے وہ پہنچائے۔ فرمایا یہاں تک انسانی بنیادوں پر، یہاں تک فرمایا گیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یہاں تک یہ بات فرمائی گئی کہ یاد رکھو سامنے والا خواہ کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو، لیکن جب بات آئی عدل کی، انصاف کی، تم یہ مت دیکھنا کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ انصاف سے کام لینا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر تعاون کرتے رہنا چاہیے، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے پر تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، آج کے ماحول میں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں، خاص طور سے ہندوستان میں جہاں مسلم، جہاں مختلف قسم کے لوگ اور مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں، ایسے ملک میں ہمیں انسانی بنیادوں پر کس طرح رہنا ہے، قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں اور واضح انداز میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ مختصر کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کفار پریشان ہو گئے اور ہر طرح کی منصوبے بنائے ناکام ہو گئے تو کفار مکہ کے چند سردار، جس میں عتبہ تھا، شیبہ تھا اور بڑے بڑے سردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ایسا کرتے ہیں آپ ایک ایسا معاہدہ کر لیجئے کہ ایک
سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیجئے اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی معبود کی عبادت کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت قرآن کریم کی جو آیت نازل ہوئی تھی، خصوصاً ہندوستان میں رہنے والے ہر ایک کے لیے اس آیت کو پڑھنا چاہیے اور اس کی تفسیر کو اور اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اس وقت جب کفار مکہ جب اس معاہدے پر سمجھوتا کرنے کے لیے آئے تھے، اس وقت یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی تھی، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ۔ فرمایا حضور نے واضح طور پر 2 ٹوک اپنا جو موقف رکھا تھا وہ یہ رکھا تھا کہ دیکھو، جہاں تک بات ہے عبادت کی تو تم جس کی عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں تم لوگ اس کی عبادت نہیں کرتے، لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس صورت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ذرا پیچھے آئیے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، ابھی آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، تو مکہ مکرمہ میں فضیل نامی ایک شخص تھے جنہوں نے کئی افراد کو جمع کیا تھا، جس میں بڑے بڑے لوگ اور بڑے بڑے سردار لوگ جمع ہوئے تھے، اور اس کا نام جو رکھا گیا تھا، اس معاہدے کا اس کا نام رکھا گیا تھا حلف الفضول، چونکہ اس میں کئی نام فضیل نام کے کئی لوگ جمع تھے، لہذا اسی نام کی طرف نسبت کر دی گئی اس معاہدے کی، اور اس کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ آج کے بعد مکہ مکرمہ پر کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے، اگر کوئی ظلم ہوگا تو ہم ظالم کے خلاف آواز اٹھائیں گے، اور کوئی مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے۔ یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے، اور بعد میں جب مدینہ المنورہ تشریف آپ لے گئے تو آپ نے وہاں اس کا اظہار فرمایا تھا کہ کاش ایسا معاہدہ آج اگر مجھ سے کوئی کرنے کے لیے آئے تو میں ایسا معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ انسانی بنیادوں پر اگر اتحاد کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے برادران وطن کے ساتھ، لیکن جب بات آئے گی دین کی تو ہم انسانی بنیادوں پر کام کریں گے، مدد کریں گے، قرض کی ضرورت ہوگی قرض دیں گے، شادی بیاہ میں ضرورت ہوگی ہم شادی بیاہ میں جائیں گے، ہر ایک کی مدد کریں گے۔ ملک کی بات آئے گی، ملک پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا یا ملک کے ماحول کو، ملک کے امن و امان کی فضا کو کوئی خراب کرنا چاہے گا تو ہم سب مل کر انسانی بنیادوں پر ایک ہو جائیں گے۔ لیکن جب بات آئے گی دھرم کی، جب بات آئے گی مذہب کی، تو ہم 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہیں گے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہے، ہمارا مذہب ہمارے ساتھ ہے۔ آج بہت سے ایسے نوجوان اور نوجوان طبقہ اپنے آپ کو جب یہ کہتا ہے کہ ہم سیکولر مائنڈ رکھتے ہیں اور ہم سیکولر ہیں، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سیکولر میں بہت ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہے۔ ہرگز نہیں، انسانی بنیادوں پر آپ جس کی مدد کرنا چاہیں بالکل کیجئے، بغیر دھرم دیکھے ہوئے، دھرم بالکل نہیں دیکھا۔ لیکن جب بات آئے گی مذہب کی تو ظاہر ہے جو بھی تہوار ہوں اگر مشرکانہ چیزوں پر وہ مشتمل ہوگا اس میں ہم شرکت نہیں کریں گے۔ کیونکہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق ایک ہے، لہذا ہم انسانی بنیادوں پر آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن جب دھرم کی بات آئے گی تو ہم آپ کے کام نہیں آئیں گے، ہم اپنے دھرم کو دیکھیں گے، اور یہ آیت ہم اپنے گھروں میں چسپاں کر لیں، اپنے دکانوں میں اس آیت کو لگا لیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ یہ بات اپنے گھروں میں چسپاں کر لیں، اپنی دکانوں پر لگا لیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اس ایک اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
یہ ہماری رگوں میں یہ چیزیں دوڑنی چاہیے. تو توحید پر استقامت تو ہوتی ہے لیکن شرک کے خلاف اظہار براءت اور اس سے بہرحال نفرت کا اظہار جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح ہم لوگوں سے نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، برادران وطن کے ساتھ آپ شریک ہو اور ان سے کہیں کہ آپ کے دھرم پر کوئی اگر رکاوٹ بھی آتی ہے ہم اس کے لیے بھی تیار ہے، کیونکہ ہم آنے نہیں دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے جو قرآن کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن یہ بات کہہ رہا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فرمایا کہ دیکھو کسی دوسرے کے جو مذہب کا ماننے والا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، رسول کو نہیں مانتا، وہ جس بھی دھرم کو ماننے والا ہے، وہ جس کی بھی پوجا کر رہا ہو، آپ اس کو برا بھلا مت کہنا. کیوں؟ اگر آپ برا بھلا کہیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ فساد بھڑکے گا، فساد کی آگ بھڑکے گی اور نقصان دونوں کا ہوگا. تو قرآن شریعت ہمیں منع کر رہی ہے. ہم دوسرے مذہب کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. ہم دوسرے مذہب کو کیوں کہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. ہم اگر زبان کھولیں گے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. موسیٰ علیہ السلام بہرحال یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، ہم زبان کھولیں گے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. رام ہے یا ان کی بڑی شخصیات ہیں ہم نہیں جانتے، یہ کیسی شخصیت رہی ہوں گی، لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کا بھی احترام کریں. لہذا میرے عزیز ساتھیوں، ہم اس آیت کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی کے مذہبی معاملات میں نہ ہمیں مداخلت کرنا ہے اور نہ کسی کے مذہب کے معاملات میں ہمیں شریک ہونا ہے. جب بات آئے گی ایمان کی، جب بات آئے گی توحید کی، جب بات آئے گی اللہ اور رسول کی، تو ہم اپنے ایمان پر ڈٹ جائیں گے، جم جائیں گے. پھر ہماری جان جاتی ہے جائے کوئی حرج نہیں، لیکن جب بات آئے گی انسانیت کی تو انسانی بنیادوں پر بہرحال ہم عمل کریں گے. میں جو بیٹھا تھا یہ سوچ کر بیٹھا تھا کہ انشاءاللہ آدھا گھنٹہ آپ سے گفتگو کروں گا. 5 منٹ باقی ہے، میں وہی 5 منٹ کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیے کہ انسانی بنیادوں پر ہمیں بہرحال ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا ہے، یہی ہمارے مسلمان ہونے کی پہچان ہے. اللہ تعالی ہمیں انسانی بنیادوں پر ہر ایک کے ساتھ برابری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے عزیز ساتھیوں، 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے بات کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ رہا ہے. ہم رمضان المبارک میں حلال روزے کی حالت میں حلال چیزوں سے بچتے ہیں. کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، پھر بھی ان چیزوں سے بچتا ہے. یہ پریکٹس ہے تاکہ 11 مہینے حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق مل جائے. لیکن عجیب بات ہے آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں چونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ایسی چیزیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں، ایسے کاروبار آ گئے ہیں کہ مسلمان جان ہی نہیں پاتا کہ اس ایپ کے ذریعے جو ہم پیسے کما رہے ہیں یا فلاں کمپنی میں جو ہم لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، اس میں لگا ہوا ہے اور پیسے کما رہا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، اکثر کمپنیاں جو اس طرح کی ہیں وہ سود پر مبنی ہوتی ہیں، جوئے پر مبنی ہوتی ہیں. رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہم کوشش کریں کہ ہمارا روزہ صحیح سے گزرے. اس کے لیے ہم علماء کرام سے ملیں اور اپنے معاملات کو درست کریں اور حرام طرح کی جو چیزیں ہم ملوث ہیں اس کو چھوڑیں، تاکہ ہمارا رمضان جو روحانی اعتبار سے جو فائدہ دیتا ہے اس سے ہم لطف اندوز ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو بے زبان تھے وہ بھی کلام کرتے تھے، جو بے زبان تھے وہ بھی کلام کرتے تھے، میرے حضور کو پتھر سلام کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، بہت ہی قیمتی باتوں کی طرف اشارہ کیا. سندیش کیا ہے مانوتا کا اور پیام انسانیت کیا ہے، اور رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھ رہے تھے حضرت مولانا انس ندوی صاحب مہدی پوری. آئیے دوستوں، اس کے بعد میں آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے